رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زمن فقلت له أعوذ بالله يا أبدا من الزلف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطني به فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع على كان البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد فما كانت الله سيد وإذا بولدي الحسن خطب وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا خرتني وسمى فؤادي فقال يا أمه إني أشم عند قراءة طيبة كان رائحة جد رسول الله فقلت نعم من جدك تحت الكساء فأقبل الله سماه والكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله تعظم لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد زند لك فقال ما هو تحت الكساء فما كان الله سيد وإذا بولدي الحسين قد قال وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمت فؤادي فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم من ذكرات طيبة كان رائحته جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فضل سنة بالكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من يذكر الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صل على محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عند قراءة طيبة كان رائحته وابن أمي رسول الله فقلت نعم منها هو مع ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب حوزي قد أزيد لك فقال علي تحت الكساء اللهم صل ما دعا ثم أتيتنا بالكساء وقلت السلام عليك يا أبدا يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا وفدي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت خاصتي وهامتي لهم لمي ودمهم دمي يلمني ما يلمن ويأذني ما يأذن ونهرب لمن هربكم وسلم لمن سالمكم ودو لمن عادكم ومحب لمن لا يحبه منه مني ولا منه فجسراتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليه واجب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا الله محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء من يد ولا أرض مديد ولا قمر من ولا شمس مديد ولا فلك يد ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل وإلى بيت نبوتي ومعدن رسالته هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها ما صلی علی محمد وآل محمد. گزارش ہے جو بھی حضرات وہاں باہر کھڑے ہیں نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ فرش محفل میں آ جائیں. اللہم صلی علی وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول
إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فأستأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال لأبي يا رسول الله يخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة ندي ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الحج وفيها جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي وعزا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال نبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الحج وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي مهموما الله وفرج الله غما ولا مغموما وكشف الله غما ولا طالب حاجتين إلا وقضى الله حاجته فقال علي وعزا والله فزنا وسعدنا كذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد नारे सलवात खाई मौली साहब को बुलाओ कोशिश करना इधर और उनके भाई को बुलाओ मैं पहले खाई मौली साहब को बुलाओ भाई नहीं उनके बड़े भाई दूसरे अमीन रजा साहब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मीर कायम अब्बास साहब से आली जनाब मौलाना मीर आजम अली साहब से आली जनाब मौलाना मिर्जा अफसर हुसैन साहब से गुजारिश करते हैं कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। नारे सलवात नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसाला नारे रिसाला। आइए मैं गुजारिश करता हूं जनाब हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना रिजवान साहब से स्टेज पे आ जाएं। नारे सलवात नारे सलवात नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसाला नारे रिसाला नारे हैदरी नारे हैदरी। सबसे पहले आए हुए हमारे तालिब जी बुलाओ हसीब भाई को बुला और तालिब को स्टेज पे तालिब जी मैं गुजारिश करता हूं जनाब हसीब साहब से कि स्टेज पे तशरीफ लाएं और जनाब एक तालिब साहब से और वही साहब से गुजारिश करता हूं कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। नारे सलवार कि ना मौलाना की आइए सबसे पहले हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मीर कायम अब्बास साहब की गुलपोशी होगी। नारे सलवार आली जनाब मौलाना मीर आजम अली जाफरी साहब आली जनाब मौलाना मिर्जा अफसर हुसैन साहब और कर्नाटक की मायनाज हस्ती जनाब रोशन अब्बास साहब जो जेडीएस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे इस स्टेट की जो है वो नाक है मौलाना। आइए सदर मोहतरम का दो मिसरों से मैं इस्तकबाल करता हूं कि न कम तराक न जोरे कलाम देखता है खुलूस किसमें है कितना इमाम देखता है। आइए हम गुलपोशी कर रहे हैं सदर मोहतरम अलहाज सैयद जामिर रजा साहब की। ये हमारी बहुत बड़ी नारे सलवात नारे सलवात नारे तकबीर
اسلام کے صدر محترم جناب سید انیس اختر صاحب کی نعرہ صلوات. اور گلپوشی کرتے جناب حسیب اور محترم صدر محترم کے بھائی صاحب کی جو ہے گلپوشی کرتے ہیں. تمام مومنین کرام سے گزارش ہے جو باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ فرش مسرت پہ تشریف لائیں. عالی جناب مولانا رضوان صاحب کی گلپوشی ہونے جا رہی ہے. نعرہ صلوات. میں ہمارے ادارے کے سرگرم ممبر اور جو ہے خزانچی جناب بابو صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ شہنشی ہو جائیں. اور محترم ہمارے ادارے کے بہت ہی سرگرم جناب نسیم اختر صاحب کی گلپوشی ہوگی. اور جناب وحید صاحب کی اور ہمارے وحید صاحب جو سابق جو ہے پریزیڈنٹ ہے امام زمانہ یوتھ ونگ کے. اب مومنین کرام سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. اور محترم نصیر الحاج میر نصیر حسین صاحب کی گلپوشی ہو رہی ہے. نعرہ صلوات. اور جناب امتیاز صاحب کی گلپوشی ہونے جا رہی ہے. نعرہ صلوات. اور جناب فیاض حسین صاحب کی گلپوشی ہونے جا رہی ہے. نعرہ صلوات. اور جناب سید ظہیر عباس صاحب کی گلپوشی ہونے جا رہی ہے. اور اسپیشلی ریکویسٹ ان کے بیٹے ضامن رضا صاحب کے اور میں صدر محترم الحاج میر ضامن رضا صاحب کے فرزند سے گزارش کرتا ہوں کہ آ جائیں. طالب رضا صاحب سے. نعرہ صلوات. اور جناب سعید عباس صاحب امتیاز صاحب اور اس وقت کے کنوینر جناب یوسف صاحب کی جو ہے گلپوشی ہونے جا رہی ہے. نعرہ صلوات. جناب عیسیٰ صاحب کی گلپوشی ہونے جا رہی ہے. نعرہ صلوات. اور جناب فیاض حسین صاحب کی گلپوشی ہونے جا رہی ہے. نعرہ صلوات. مومنین کرام سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں تاکہ جشن محفل کا آغاز کیا جائے. اور جناب زاہد حسین صاحب کی گلپوشی ہونے جا رہی ہے. اور جناب میر آصف حسین صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اسٹیج پہ آ جائیں. اور جناب میساق صاحب کی گلپوشی ہونے جا رہی ہے. نعرہ صلوات. اور جناب زاہد حسین صاحب کی گلپوشی ہونے جا رہی ہے. نعرہ صلوات. اور ہمارے یقیناً جنہوں نے بہت بڑی محنت کیا ہے جناب نائب صاحب کی گلپوشی ہونے جا رہی ہے. یقیناً ہمارے نائب صاحب نے بہت ہی محنت کیا ہے. ان کی محنت کو اللہ نے قبول کیا. اور جناب معصومہ جناب بی بی فاطمہ زہرا ان کو دعائیں دیں گی. اور جناب زینب کا جشن کرایا جو انہیں یہ عزت اللہ نے بخشی. آئیے جشن کا آغاز کرتے ہیں کہ نام رسول لذت روح حیات ہے. نام رسول لذت روح حیات ہے. ذات ان کی وجہ خلقت کل کائنات ہے. بے مثل و بے نظیر ہے. اعلیٰ صفات ہے.
کے موزن ہے اللہ محمد. اور تمام مومنین سے گزارش کرتے ہیں کہ جشن کا آغاز ہم لوگ کریں، اس لیے جو بھی باہر کھڑا ہوا ہے جا بجا مہربانی کرتے ہیں ان کے آگے جلسے میں تشریف کیجئے تو آئین نوازش ہوگی. والسلام. تمام مومنین کرام جناب اکرم صاحب کی گلپوشی، جناب اسلم صاحب جو اس ایریے کے سرگرم ممبر ہیں، میں جناب اسلم صاحب کی گلپوشی ہونے جا رہی ہے. اب مومنین کرام سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ بیٹھ جائیں، جشن کا آغاز کیا جائے. کہ نام رسول لذت روح حیات ہے، ذات ان کی وجہ خلقت کل کائنات ہے، بے مثل و بے نظیر ہے، اعلیٰ صفات ہے، کل مرکز صفات محمد کی ذات ہے. یہ شاخ امر کن پہ مشیت کا پھول ہے، صبح حیات نو کا پیمبر رسول ہے. امیدت ہو کیسے حسن حقیقت معاد کی، ہے جسم کا پسینہ بھی خوشبو گلاب کی. اللہ رے پبن وہ رخ ماہتاب کی، مانگے ہے جس سے بھیک کرن آفتاب کی. اور مقروض تیرے ماتے کی وہ ہر شکن کے ہیں، شمس و قمر بھی گرد تیرے پیرہن کے ہیں. اور معراج کے سفر کی وہ وسعت نہ پوچھئے، پل بھر میں طے جو کی وہ مسافت نہ پوچھئے. پیغمبر خدا کی فضیلت نہ پوچھئے، کیا ان کی عظمتوں کی ہے رفعت نہ پوچھئے. اور یہ جوتیاں رسول کی پہنچی وہاں تلک، واللہ جبرائیل نہ پہنچے جہاں تلک، واللہ جبرائیل نہ پہنچے جہاں تلک. کہ جب ملی آن محمد کو رضائے پیکار، جھک کے تسلیم کی مامو تو بسط عجز و وقار. اور یا علی کہہ کے چڑھے دونوں فرش پر ایک بار، باپ جو ہاتھ میں لی اڑ گئے سن سے رہوار. حسن اور خوبی رفتار کو بس کیا کہیے، حور ہے جن ہے پری ہے یہ فرش کیا کہیے. اور شور ہے زینب دلگیر کے دلدار چلے، دیمچے تانے ہوئے فوج پہ جرار چلے. کوئی کہتا ہے نہیں جعفر تیار چلے، کوئی کہتا ہے نہیں حیدر کرار چلے. اور قلب لشکر میں یہ در آئیں گے حیدر کی طرح، اور شام کا قلعہ الٹ دیں گے یہ خیبر کی طرح. آئیے اس جشن کا باضابطہ طور پر آغاز کرنے کے لیے میں جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. آ جاؤ. آئیے یقیناً آج جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے. جناب علی اکبر کے حوالے سے چند شعر آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. جس نے آپ سے کر لی دوستی علی اکبر، جس نے آپ سے کر لی دوستی علی اکبر، کامیاب ہے اس کی زندگی علی اکبر، کامیاب ہے اس کی زندگی علی اکبر. نعرے صلوات. میں مولانا رضا صاحب سے گزارش کرتا ہوں اسٹیج پہ آ جائیں. جس نے آپ سے کر لی دوستی علی اکبر، کامیاب ہے اس کی زندگی علی اکبر. اور جب سے مدح کی میں نے آپ کی اے شہزادے، گئی ہے آنکھوں کی روشنی علی اکبر. اور حسن کی کبھی باتیں جب جہاں میں ہوتی ہیں، حسن کی کبھی باتیں جب جہاں میں ہوتی ہیں، تیرا نام لیتی ہے ہر صدی علی اکبر. آئیے گزار کرتے ہیں جعفر سے. آجاؤ نعرے صلوات. آجاؤ. جناب یوسف رضا صاحب کی گلپوشی ہونے جا رہی ہے، ان کا استقبال نعرے صلوات سے کریں. نعرے صلوات. السلام علیکم حاضران محفل. آپ سبھی کو جشن مبارکباد پیش کرتے ہوئے 4 مصرے سماعت فرمائیے گا. ایک سلوات سے سہارا لے کے سلوات بھیجیے. خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر، خدا کے دین کی جان ہے اکبر، خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر، خدا کے دین کی
کی جان ہے اکبر، اگر نماز ہے سرور تو اذان ہے اکبر۔ تمہارا حسن بیاں ہو رہا ہے محفل میں، تمہارا حسن بیاں ہو رہا ہے محفل میں، تمہارا حسن بیاں ہو رہا ہے محفل میں، اب آئینوں کو یہاں امتحان ہے اکبر، اب آئینوں کو یہاں امتحان ہے اکبر۔ ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا، ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا، ہے 14 صدیوں سے 18 سال سے اس کا، ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر۔ صلوات پر محمد۔ آئیے آپ کے سامنے 4 مصروں سے میں ایک ہونہار شیریں زباں گنچا دہن نوجوان مداح اہل بیت کو دعوت سخن 4 مصروں سے۔ یہ عزم کا آسمان ہے اکبر، عزم کا آسمان ہے اکبر، تیرا لہجہ اذان ہے اکبر، عزم کا آسمان ہے اکبر، تیرا لہجہ اذان ہے اکبر، اور 1400 سال ہو گئے پھر بھی اب بھی دل میں جوان ہے اکبر، اب دل میں جوان ہے اکبر۔ آئیے گزارش کرتے جناب کامران حیدر سے کیا ہے بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش کرے۔ نعرہ صلوات۔ ایک خاندان زہرا پر بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جو مومنین باہر ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ فرش مسرت پر آ جائیں۔ ایک خاندان زہرا پر بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو اس جشن کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آج کی مناسبت سے کچھ شعر سماعت فرمائیے مولانا کہ یہ شہ کی غلاموں کی انوکھی یہ ادا ہے، یہ شہ کی غلاموں کی انوکھی یہ ادا ہے، ہم شاہ کے نوکر ہیں جہاں اپنا گدا ہے، اس آگ پہ جاتی نہیں دنیا کی نگاہیں، اس آگ پہ جاتی نہیں دنیا کی نگاہیں، جس آگ پہ شبیر کا غمخوار کھڑا ہے، اللہ بھی کہتا ہے تیرا شکریہ فضا، اللہ بھی کہتا ہے تیرا شکریہ فضا، زہرا کی کنیزی کا شرف جب سے ملا ہے، جنت میں گیا جون تو یوسف یہ پکارا، جنت میں گیا جون تو یوسف یہ پکارا، اے جون تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے، اے جون تو یوسف میرا مجھ سے بھی سوا ہے، بتلا دے کہاں سے یہ میسر ہوئی دولت، بتلا دے کہاں سے یہ میسر ہوئی دولت، واللہ کے فردوس کا رنگ پھیکا پڑا ہے، واللہ کے فردوس کا رنگ پھیکا پڑا ہے، یوسف کی طرف دیکھ کے پھر جون پکارا، یوسف کی طرف دیکھ کے پھر جون پکارا، اکبر کا پسینہ میرے ماتھے پہ گرا گئے، کہ یوسف کی طرف دیکھ کے پھر جون پکارا، یوسف کی طرف دیکھ کے پھر جون پکارا، اکبر کا پسینہ میرے ماتھے پہ گرا ہے، اکبر کا پسینہ میرے ماتھے پہ گرا ہے۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ جنت میں گیا جون تو یوسف یہ پکارا، اے جون تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے، بتلا دے کہاں سے یہ میسر ہوئی دولت، واللہ کے فردوس کا رنگ پھیکا پڑا ہے، یوسف کی طرف دیکھ کے پھر جون پکارا، اکبر کا پسینہ میرے ماتھے پہ گرا ہے۔ اور صرف دو شعر سماعت فرمائے گا کہ پائے نہ جا سکے کئی دنیا کی کھان میں، کھان ایسی جگہ ہے جہاں سے ہیرے نکلتے ہیں، سماعت فرمائے کہ پائے نہ جا سکے کئی دنیا کی کھان میں، ہیرے ہیں وہ حسین تیرے خاندان میں، ہیرے ہیں وہ حسین تیرے خاندان میں، اب دب نہ پائے گی
اکبر نے ڈال دی ہے جوانی اذان میں. اور آخری شعر ہے سماعت فرمائے گا صاحب, سماعت فرمائے گا ایک بہت سے بلند نعرے صلوات. کہ محمل ہے یہ سوال کہاں تک حسین ہے, محمل ہے یہ سوال کہاں تک حسین ہے, المختصر خدا کی زبان تک حسین ہے, المختصر خدا کی زبان تک حسین ہے. ذہنوں کی قید و بند سے باہر ہے اس کی ذات, ذہنوں کی قید و بند سے باہر ہے اس کی ذات, ذہنوں کی قید و بند سے باہر ہے اس کی ذات. آدم کو کیا خبر کہ کہاں تک حسین ہے, آدم کو کیا خبر کہ کہاں تک حسین ہے. آخری شعر سماعت فرمائیے گا کہ آدم کو کیا خبر کہ کہاں تک حسین ہے. السلام علیکہ یا اصغر الصابرین, اکبر کی لاش پر کوئی ماتم نہیں کیا, اکبر کی لاش پر کوئی ماتم نہیں کیا, قربانیوں کی صف میں یہاں تک حسین ہے. اکبر کی لاش پر کوئی ماتم نہیں کیا, قربانیوں کی صف میں یہاں تک حسین ہے, قربانیوں کی صف میں یہاں تک حسین ہے. ایک باوا سے بلند نعرے صلوات. آئیے میں 4 مصروں سے ہمارے ساتھ ادارے فیض الاسلام کے سابق سیکریٹری جناب میر آصف علی صاحب کو دعوت سخن دوں جناب علی اکبر کے حوالے سے کہ جس نے بہتے ہوئے پانی کو روانی دی ہے, جس نے بہتے ہوئے پانی کو روانی دی ہے, شام والوں نے اسے تشنہ دہانی دی ہے. تیسرا چوتھا مصرع دیکھیں گے. شام والوں نے اسے تشنہ دہانی دی ہے, اور حشر تک ہو نہیں سکتا کبھی بوڑھا اسلام, حشر تک ہو نہیں سکتا کبھی بوڑھا اسلام. اس کو ہم شکل پیمبر نے جوانی دی ہے, اس کو ہم شکل پیمبر نے جوانی دی ہے. آئیے گزارش کرتے جناب میر آصف علی صاحب سے. نعرہ سلوات, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. 2 مصرے ہیں. حسینیت کا سنا کر پیام زینب نے, حسینیت کا سنا کر پیام زینب نے, یزیدیت سے لیا انتقام زینب نے, یزیدیت سے لیا انتقام زینب نے. حسینیت کا علم لے کے بن گئی عباس, حسینیت کا علم لے کے بن گئی عباس. الٹ کے رکھ دیا دربار شام زینب نے, الٹ کے رکھ دیا دربار شام زینب نے. 4 مصرے ہیں. اپنے گھر کے در و دیوار سجانے والے, اپنے گھر کے در و دیوار سجانے والے, دن ہے مومین کے لیے جشن منانے والے, دن ہے مومین کے لیے جشن منانے والے. آ گیا سونے کو سینے پہ علی مولا کے, اپنے سینے پہ سکینہ کو سلانے والے, اپنے سینے پہ سکینہ کو سلانے والے. سرور و اکبر و عباس بہت دور کی بات, سرور و اکبر و عباس بہت دور کی بات. خوف 9 لاکھ سے اصغر نہیں کھانے والے, خوف 9 لاکھ سے اصغر نہیں کھانے والے. نعرے دوزخ کو بجھانے کے لیے کافی ہے, نعرے دوزخ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. آنکھ میں اشک غم شاہ میں آنے والے, آنکھ میں اشک غم شاہ میں آنے والے. بولا خیبر کبھی دربار کبھی کرب و بلا, نائب بولا خیبر کبھی دربار کبھی کرب و بلا. آ گیا دین محمد کو بچانے والا, آ گیا دین محمد کو بچانے والا. روشنی دیتا ہے سورج کو 72 کی قسم, روشنی دیتا ہے سورج کو 72 کی قسم. اپنے خیمے کے چراغوں کو بجھانے والا, اپنے خیمے کے چراغوں کو بجھانے والا. نعرہ سلوات. آئیے میں 4 مصروں سے جناب جری عباس صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ تاریخ کے ماتھے پہ پسینہ ہے ابھی تک, تاریخ کے ماتھے پہ پسینہ ہے ابھی تک. بے شیر تبسم سے عجب جنگ لڑا ہے, بے شیر تبسم سے عجب جنگ لڑا ہے. اور عاشور کو جو گھٹنیوں چلنے نہیں پایا, اسلام اسی بچے کے پیروں پہ کھڑا ہے, اسلام اسی بچے کے پیروں پہ کھڑا ہے. آئیے جری عباس صاحب, اس کے بعد جناب شاعر اہل بیت جناب طہا صاحب.
सल्लल्लाहु पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब अलहाज सैयद जामिर रजा साहब और उनकी पूरी टीम को। इलेक्शन जो बेहतरीन अंदाज में उन्होंने विक्ट्री ली, और 4 मिसरे इमाम ज़माना के हवाले से मोहम्मद साहब। जश्न इस तरह से कायम का मनाया जाए, जश्न इस तरह से कायम का मनाया जाए, आसमानों को जमीनों पे बुलाया जाए। दिल ये कहता है कि आते ही कहेंगे मौला, दिल ये कहता है कि आते ही कहेंगे मौला, है कहाँ दुश्मन ज़हरा उन्हें लाया जाए। नारे सलवार। आइए, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं क्योंकि जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की अभी विलादत हुई है कल, उनके हवाले से कि उम्मे फरवा के चाँद जिंदाबाद, उम्मे फरवा के चाँद जिंदाबाद, तेरे रुख में हंसी नहीं देखी, तेरे रुख में हंसी नहीं देखी, आके देखे वो हमलाए कासिम, आके देखे वो हमलाए कासिम, जिसने जंगे हसन नहीं देखी। आइए गुजारिश करते हैं जनाब शायर अहले बैत जनाब ताहा साहब इब्ने नासिर आबदी साहब के फर्जंद हैं, उनसे गुजारिश करता हूं, नारे सलवात। पिछली माह मौला अली असगर के विलादत में मिसरा हुआ था, खुदा के दीन का मुकद्दर रबाब का बेटा, सुकूने आले पैगंबर रबाब का बेटा, सुकूने आले पैगंबर रबाब का बेटा, खुदा के दीन का मुकद्दर रबाब का बेटा, जो जीज बख्शी थी खालिक ने रोजे आशुरा, जो जीज बख्शी थी खालिक ने रोजे आशुरा, चला है करने निछावर रबाब का बेटा, चला है करने निछावर रबाब का बेटा, यूं जंग जीत के बस एक मुस्कुराहट से, यूं जंग जीत के बस एक मुस्कुराहट से, निभाया वादा सरवर रबाब का बेटा, निभाया वादा सरवर रबाब का बेटा, था 6 महीने का लेकिन सीना पर जब आया, था 6 महीने का लेकिन सीना पर जब आया, दिखाई देता है अकबर रबाब का बेटा, था 6 महीने का, था 6 महीने का लेकिन सीना पे जब आया, दिखाई देता है अकबर रबाब का बेटा। यकीन हो गया ताहा ने जब कलम पकड़ा, यकीन हो गया ताहा ने जब कलम पकड़ा, बना ही देगा सुखनवर रबाब का बेटा, बना ही देगा सुखनवर रबाब का बेटा। सलवार। आइए मैं 4 मिसरे जनाब करीम अब्बास साहब, यकीनन जो बेहतरीन तरन्नुम के मालिक हैं, लाइने दाऊदी रखते हैं और नौहा खानी की वजह से आज पूरी दुनिया में मशहूर होने जा रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ 4 मिसरे जनाब करीम अब्बास साहब। इसने ज़मीर इंसा जगाया जमीन पर, इसने ज़मीर इंसा जगाया जमीन पर, कुल अंबिया की लाज बचाया जमीन पर, असगर कि जिसने पाँव न रखा जमीन पर, असगर कि जिसने पाँव न रखा जमीन पर, इस्लाम को सिखा दिया चलना जमीन पर, इस्लाम को सिखा दिया चलना जमीन पर। नारे सलवा। सबसे पहले मैं आप सबको आज की विलादत पर मौके पर जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के
دوسری مبارکباد میں پیش کرنا چاہتا ہوں جناب علاج جناب ہمارے صدر اللہ ضامن رضا صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم کو. بس آج کے موقع پہ بس چند منقبت کے اشعار سماعت فرمائیں. اس بات سے ظاہر ہے رتبہ اکبر کا ہوتا ہے اذانوں میں چرچا اکبر کا. اس بات سے ظاہر ہے رتبہ اکبر کا. اس ماں کا مقدر بھی کیا خوب مخاطب ہے. اس ماں کا مخاطب بھی کیا خوب مخاطب ہے کہ جس ماں کو بھی مل جائے صدقہ اکبر کا. اس بات سے ظاہر ہے رتبہ اکبر کا. اے ہوئی تیری قسمت نے کیا چمکا ستارہ ہے. اے ہوئی تیری قسمت نے کیا چمکا ستارہ ہے. کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا. بس آخری اشعار ہے. شبیر جلاتے تھے عباس کے جھولے کو. شبیر جلاتے تھے عباس کے جھولے کو. عباس نے جھلایا ہے جھولا علی اکبر کا. ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا. آئیے میں چار مصر جناب میر علی نقی صاحب یقیناً جو ہماری مسجد کی بہت خدمت کرتے ہیں میں اس سے گزارش کرتا ہوں چار مصر سنیں گے. مولا علی اکبر کے حوالے سے بالکل نئی بات ہے. کیا کیا ہے کہ سبت پیغمبر کو حاصل یہ سعادت ہو گئی. سبت پیغمبر کو حاصل یہ سعادت ہو گئی. گھر میں ہم شکل پیغمبر کی ولادت ہو گئی. گھر میں ہم شکل پیغمبر کی ولادت ہو گئی. اور مل گئی شبیر کو ایک وقت میں دوہری خوشی. مل گئی شبیر کو ایک وقت میں دوہری خوشی. بیٹے کا دیدار نانا کی زیارت ہو گئی. بیٹے کا دیدار نانا کی زیارت ہو گئی. آج گزر کرتے جناب میر علی نقی صاحب سے در محمد والا محمد صلی اللہ. حسین کے در پہ ہم سبھی کا یقین ہے یہ بھرم نہیں ہے. حسین کے در پہ ہم سبھی کا یقین ہے بھرم نہیں ہے. کسی بھی رخ سے یہاں کی عظمت خدا کی چوکٹ سے کم نہیں ہے.
کے اجرے سے کم نہیں ہے، حسین لیلا کہا گیا ہے، مدینہ قبلہ بدل رہا ہے، حسین لیلا کہا گیا ہے، مدینہ قبلہ بنا ہوا ہے، سنا ہے بازار مصر میں اب وہ پہلے جیسے وہ دھم نہیں ہے، سنا ہے بازار مصر میں اب وہ پہلے جیسے وہ دم نہیں ہے، اسی لیے شاہ نے بلایا موزنی کربلا بنایا، اسی لیے شاہ نے بلایا موزنی کربلا بنایا، جو 14 صدیوں تلک آزاد کسی کے سینے میں دم نہیں ہے، جو 14 صدیوں تلک آزاد کسی کے سینے میں دم نہیں ہے، یہ کون کانٹوں پہ چل رہا ہے، وقار کعبہ بدل رہا ہے، یہی تو مرہم ہے زخم دل کا، یہ عابلوں کا ورم نہیں ہے، برمدور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمندر کا نام ہے، اکبر شجاعتوں کے سمندر کا نام ہے، عاشور کو باوقت سحر دی تھی جو اذان، عاشور کو باوقت سحر دی تھی جو اذان، اب تک اذان میں علی اکبر کا نام ہے، اب تک اذان میں علی اکبر کا نام ہے بطور خاص، اور تعمیر کربلا ہوئی خون حسین سے، بطور خاص قبلہ تعمیر کربلا ہوئی خون حسین سے، تعمیر کربلا ہوئی خون حسین سے، کعبہ تو صرف اینٹ اور پتھر کا نام ہے، کعبہ تو صرف اینٹ اور پتھر کا نام ہے، لیلا کے لخت دل میں نبی کی جمال ہے، لیلا کے لخت دل میں نبی کی جمال ہے، جس کی کوئی مثال نہیں بے مثال ہے، کربلا تو ہو گئی 1400 سال کی، بطور خاص صدر صاحب کربلا تو ہو گئی 1400 سال کی، اکبر کی عمر آج بھی 18 سال ہے، اکبر کی عمر آج بھی 18 سال ہے۔ بس دوست آخری مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے، کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے پھولوں کے ہار، ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں، ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں، ہمارا ان کا کبھی ایک صلوات پڑھیں آپ حضرت پڑھیں، ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرت پڑھیں، ہمارا ان کا کبھی فیصلہ نہیں ہوگا، ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا، یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہیں، یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہیں، صلوات پڑھیں آپ حضرت۔ آئیے میں عزت مآب الحاج سید ضامن رضا صاحب صدر انجمن امامیہ سے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ نوجوانوں کی خواہش ہے کہ 2 کلمات سے شکریہ سے لوگوں کو خطاب کریں، مومنین کرام کو خطاب کریں۔ 2 مصروں سے میں استقبال کرتا ہوں موصوف کا کہ نہ تم تراک نہ زور کلام دیکھتا ہے، مصرع سنیں گے کہ نہ تم تراک نہ زور کلام دیکھتا ہے، خلوص کس میں ہے کتنا امام دیکھتا ہے۔ یقیناً ان کا خلوص یہ کامیابی جو دلایا، ان کے خلوص نے کامیابی دلائی ہے۔ آئیے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں الحاج سید ضامن رضا صدر انجمن امامیہ سے، نعرہ صلوات۔
صدر جلسہ، علماء حضرات اور مومنین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں جو آپ نے ہمیں ہمت افزائی دی اور 3 سال کے لیے آپ لوگوں کی خدمت کرنے کا ایک موقع دیا۔ یہ آفیشیلی ہے، مرتے دم تک آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ آفیشیلی پوسٹ کے ساتھ اگر خدمت کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر بہت سے چیز کر سکتے ہیں۔ اب یہ تقریباً 4.5 سال سے مذہبی کام بہت سست ہو چکے ہیں۔ ہماری بنیاد مذہبی کاموں سے ہی ہوتی ہے۔ ہمارے ادارے مجلسی کا مطلب مذہبی کاموں سے اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ بیسک ہم لوگ شیعہ اثنا عشری، ہمیں مجلسیں، جلسے، جلوس ہر رقم میں ہر جگہ پر ہم لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ ہر ظالم وقت کے اوپر اگر کوئی آواز دنیا کے کوئی کونے میں ہو تو اس کے خلاف ہم لوگ آواز اٹھانا ہے، اس کے لیے پروسیشن کرنا ہے، اس کے خلاف نعرے بازی کرنا ہے، میمورنڈمز دینا ہے۔ یہ ایک انقلاب ہے، ایک جوش ہے۔ قوم بیدار رہتی ہے۔ قوم کو یہ 4.5 سال میں نہیں دیکھا کوئی پروسیشن، میں نہیں دیکھا کوئی جلوس، ماتمی جلوس زبردست ہو، پروسیشنز ہو یا مذہبی کوئی بھی بڑے کام ہو۔ جیسا کہ پہلے بھی بی فاطمہ الزہرا کے نام سے ایک زبردست فنکشن کیے تھے، اس کے بعد یاد حسین کے نام سے ہم لوگ فنکشن کیے تھے، جس کے اندر کرناٹکا سے سارے لوگ آئے تھے۔ یاد حسین کے ٹائم پہ میں سمجھتا ہوں بنگلور کی ہسٹری میں اتنے مومنین جمع نہیں ہوئے تھے جتنے جمع۔ قبرستان پورا بھر چکا تھا۔ بسوں میں روڈ کے باہر لوگ چھتوں میں بسوں کے ٹاپ کے اوپر بیٹھ کے نظر کر رہے تھے، اتنی پبلک جمع ہوئی تھی۔ اس میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کا جو دل ہوتا ہے، جو جوش ہوتا ہے، جو بیداری ہوتی ہے، ہر ہمیشہ بھرپور جوش میں ہوتا ہے۔ جب وقت آتا ہے تو امیڈیٹلی آدمی جب بیدار ہوتا ہے تو کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بس انشاءاللہ اب پھر شروعات 4.5 سال پہلے جو بیداری تھی اس ترقی کی بیداری انشاءاللہ آپ کے تعاون سے پھر شروعات کریں گے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ نہیں ریکویسٹ ہے وزن ڈھونا 2 لحظے ڈھونا پوری قوم ڈھونا سب تم اور ہمارے علماء کا ہم لاسٹ ٹائم جب صدر تھے علماء سے ہر رقم کی ہم رائے مشورہ کرتے تھے، چاہے طلاق خلع کی مسئلہ ہو یا مذہبی کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو علماء حضرات کی ہم لوگ ان کو عزت دے کے سارے علماء کا جو فیصلہ ہوتا تھا وہ انجمن کا فیصلہ ہوتا تھا۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے ہم لوگ 10-10 ہزار روپے انجمن امامیہ سے سارے انجمنس کو دیتے تھے۔ اگر صرف مرکز بول کے کچھ امداد نہ دیں تو مرکز کیا ہی کا، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ انجمن امامیہ مرکز ہے پورے کرناٹکا اسٹیٹ کے لیے، نہ اس میں ووٹنگ پاور ہے دوسرے مومنین کے لیے، اس کے اندر نہ کوئی آپ فائنینشیلی دوسروں کو کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے، بٹ ہم کہتے ہیں کہ کرناٹکا اسٹیٹ کی ایک بڑی انجمن ہے، آپ ہمیں ساتھ دیجئے۔ یہ مطلب نہیں ہے گیو اینڈ ٹیک پالیسی، آپ مرکزیت بولتے ہیں تو مرکزیت کا مقام رکھیں، مرکزیت کے حساب سے آپ ہیلپ کریں۔ جتنے ادارے ہمارے کرناٹکا اسٹیٹ میں ہیں وہاں پر پھول نہیں تو پھول کی پھانک، سب کچھ چندے سے چلتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں اپنے جیب سے نکال کے ڈال رہا ہوں، ایک آدمی کے پاس لیتے ہیں اور دوسرے کو دیتے ہیں۔ ہمارا کام ہی کیا ہے، بڑے جو اقتصادی حالات اچھے ہیں ان کو بلاتے ہیں، ان کی گول پوشی کرتے ہیں، ان سے پیسہ لیتے ہیں، پھر جہاں پر پیسے کی ضرورت پڑتی ہے انجمن سے ہیں جو بھی ادارے ہیں وہاں پر ہم کمک کرتے ہیں تاکہ ان کا سپورٹ بھی ملے اور مومنین وہاں پر یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی انجمن کیوں نہ ہو، اگر وہاں پر کچھ پرابلم ہوتا ہے تو وہ اگر بنگلور ریفر کریں تو بنگلور کی انجمن ان کی امداد کریں۔ یہ اسی وقت سینٹر آپ کہہ سکتے ہیں، صرف نام کے لیے سینٹر۔ انشاءاللہ اگر اگلا الیکشن ہوئے گا تو تقریباً 20,000 ممبرز کا الیکشن ہوئے گا۔ انشاءاللہ ایک اسٹیٹ کے اندر یا نیشنل لیول میں
اس کی جو ہے ایک بنگلور میں اگر صدر کا الیکشن ہوا ہے 20,000 آدمیوں کا ہے تو اس کے لیے بینیفٹ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایم ایل اے ہمارے پاس آئے گا, ان کے پاس 20,000 ووٹ ہے بول کے ایم ایل اے آئے گا, جو ہم لوگ ڈیمانڈ کریں گے وہ ایم ایل اے جو بھی ایم ایل اے ہو وہ ہمیں ساتھ دے گا. کونسلر ہمارے پاس آئے گا, ہم جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ ہمارے پاس آئے گا. گورنمنٹ کے جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بولیں گے کہ شیعہ قوم میں جو ہے اتنے ووٹ ہیں ہمیں یہ بینیفٹ ہوئے گا, وہ ہمارے پاس آئیں گے. یہ لوگوں کو جو ہے آپ لوگوں کو یہ سب معلوم ہونا چاہیے, آپ کے ذہن بیدار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آئے بیٹھے کھائے پیے چلے گئے. جمعہ ہے, جمعہ میں ایسا ہی ہے کہ جیسا آؤ 2 رکعت نماز پڑھ لو 4 رکعت نماز پڑھو نکلتے رہو, ایسا نہیں ہے. ہمیں ہر جمعہ میں کوئی نہ کوئی ایک نئی بات ملنا چاہیے جس کے اندر ہمیں کچھ چینجز آنا چاہیے. پرسنلی ایک بات بھی ایک جمعہ کے اندر کسی کو ملتا ہے تو چینجز آتے ہیں, ایک ضمیر جو ہے ایک انقلابی بنتا ہے جس کے اندر ہر ایک مہینے میں اگر ایک مومن بھی اپنے آپ کو چینج کر لے گا تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اس کا ایک خاندان آباد ہو جاتا ہے. اس طریقے سے جو ہے ہم لوگ اسکیم کریں گے, آپ لوگ ساتھ دیں, انشاءاللہ اچھے سے اچھا ہم کام کریں گے. اکنامکلی ہم لوگ کام کریں گے گورنمنٹ کی ہیلپ سے اور جو ہے پرائیویٹ فنڈنگز کے حساب سے, جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو مالی امداد کرنے کی بھی کوشش کریں گے. جیسے مالی امداد اچھی ہو جاتی ہے تو لوگوں میں کیا ہوتا ہے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, نمازی بنتے ہیں, مجلس میں بھی آتے ہیں, جشن میں بھی آتے ہیں. یہ اگر گھر میں ہی فل پریشانی ہے تو ان چیزوں میں جو ہے آدمی کا خیال نہیں جاتا. بیسیکلی مالی امداد کی ہونا جو ہے ضروری ہے. صرف بات زبان خرچ نہیں ہے, اس کے پیچھے محنت بھی کرنا ہے. آپ کا بھی ساتھ ہونا ہے, ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. یہ شروعات ہے, آپ کا تعاون کیجئے, ایک بائی ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں گے. اور علماء حضرات کو ہم لوگ جو ہے بھرپور فائدہ اٹھائیں. علماء حضرات جتنے بھی بنگلور کے اندر ہیں انشاءاللہ ہم ان سے بھی بیٹھ کے بات چیت کریں گے. جو گزر گیا ہے ہر جگہ کے اوپر علماء حضرات کو رسپانسبلٹی دی جائے گی کہ وہاں کے مومنین کو جو ہے مذہبی اور حالات حاضرہ سے آگاہ کریں اور جو امداد ہونا ہے وہ امداد کریں. اور وہاں کے جو حالات ہیں مہینے میں ایک بار یا 6 مہینے میں یا 3 مہینے میں ایک بار بیٹھیں گے. جتنا آپ بیٹھیں گے آپ کا درد ہم سن سکتے ہیں, ہمارا جو ہے ہم لوگ کوشش کریں گے اس کے اندر کچھ نہ کچھ رائے حل نکالیں. جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں, رابطہ نہیں کریں گے, ہم لوگ جو ہے سامنے نہیں بڑھیں گے. انشاءاللہ میں علی رضا صاحب سے بھی جو ہے جمعہ کے دن میں بات کروں گا. اگر جو وہ بتا رہے تھے کہ اسکیمز جو بھی ہیں وہ وقف بورڈ کا جو 2.5 کروڑ 5 کروڑ جو بھی وہ کروڑ بول رہے تھے اگر ہے تو ہم لوگ بھرپور ان کو ساتھ دیں گے. اسکیم لانے دو, یہ پھول کا ہار میرے سائڈ سے ان کو پڑے گا. اگر قوم کے 10 آدمی کو ان کے سائڈ سے فائدہ ہو رہا ہے تو یہ میرا پھول کا ہار آپ سب کے سامنے سے میں علی رضا صاحب کو ڈالوں گا. 10 مومنین کو اگر فائدہ ہو رہا ہے تو یہ ہمارا دل ہے. کل کے الیکشن میں بھی میں ان کو بتایا, میں یہ ہار جیت 10 ووٹ 12 ووٹ یہ حساب نہیں ہے. آپ کی بھی جیت ہے, ہماری بھی جیت ہے. ہم مل کے کام کریں گے. آپ کا بھی انٹینشن ہے قوم کی خدمت کرنا, ہمارا بھی انٹینشن ہے قوم کی خدمت کرنا. میں نے پرسنلی جیسے ہی جیت کا اعلان کیا میں نے پرسنلی ان کو مل کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے آپ دل چھوٹا مت کیجئے, آپ بھی کامیاب ہوئے ہیں. سمجھے صرف نیم گیم ہے کہ میں پریسیڈنٹ بناؤں, آپ نہیں بنے ہیں, مگر آپ کی بھی جیت ہے ہماری بھی جیت ہے. مل کے کام کریں گے. بلکہ کل میں بتایا, خیر اللہ ان کو نیک ہدایت دیں. انشاءاللہ جو ہے جمعہ تک تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیں گے, پھر ان سے ہماری بات چیت ہوئے گی. اگر جو بھی مومنین کو فائدہ ہوتا ہے ان کے سائڈ سے ہم ان کو جو ہے تہہ دل سے ان کے ہر پروگرامز کو جو ہے ہم ان کے ساتھ لے کے ان کو ہم ساتھ دیں گے تاکہ مومنین کو فائدہ ہو. اب مجھے زیادہ وقت بات کرنے کا موقع اچھا نہیں ہے کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے, کھانے کا بھی انتظام ہے. انشاءاللہ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں ادارہ فیض الاسلام کا جو ہے تہہ دل سے شکریہ ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے یہ نوجوان خصوصاً جو آپ نے یہ موقع مجھے دیا کہ دوبارہ انتخابات آپ نے کروائے, مطلب پھر موقع کرنے کا جو مطلب خدمت کرنے کا جو ہے آپ موقع دیے ہیں. انشاءاللہ ہم سب مل کے کچھ نہ کچھ نئے ڈھنگ سے کچھ کام کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جو میں اعلان کیا تھا انتخابات سے پہلے مہینے کو 50,000 روپے, یہ میرا ذاتی پیسہ ہے, اس میں انجمن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میرے ذاتی پیسہ
ادارے فیض الاسلام کو ہمارے والد کے ایصال ثواب کے لیے ہر ماہ 50,000 روپے میں دوں گا. 3 سال کے لیے ٹوٹل 18 لاکھ 3 سال کے لیے 18 لاکھ روپے کا میرا کمٹمنٹ ہے. ہر ماہ جو ہے ادارے فیض الاسلام کو 50,000 روپے مل جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اب ہم لوگ جب چارج لیں گے انشاءاللہ جمعرات کے روز وہ چارج دیں گے. جمعرات کو چارج لیں گے, وہاں کا دیکھیں گے فائنینشلی کیا کنڈیشن ہے, کس حالت میں انجمن ہے. ہم جب ان کو چارج دیا تھا 1 روپیہ لائبلٹیز نہیں تھے, اب پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. جب تک وہ تحقیقات نہیں کریں گے انجمن کی طرف سے ایز اے انجمن کے پریسیڈنٹ میں ابھی فی الوقت کمٹمنٹ کچھ نہیں کروں گا. انشاءاللہ اگر وہاں کی سچویشن دیکھ کے پھر فردر جو ہے میں ادارہ فیض الاسلام کا کچھ کمٹمنٹ کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے اس محفل کو پائے تکمیل تک پہنچانے. مومنین کرام سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم الحاج میر سخاوت حسین صاحب کی روح کو پڑھ کے بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آئیے اس محفل کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جس طرح ایک تسبیح بغیر امام کے نامکمل ہوتی ہے, اسی طرح سے ایک امام پیش امام کے بغیر ہم مومنین نامکمل ہیں. اس لیے میں بصد ادب گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا میر قائم عباس صاحب سے کہ آئیں بارگاہ امامت میں نذران عقیدت نشر کے ذریعے کریں. موصوف کا استقبال ایک نعرے صلوات سے کریں. نعرے صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. بہترین تقریر یہ ہے کہ کم وقت ہو, کچھ نہ بولا جائے, دعا کی جائے, اس لیے کہ ایک طرف تبرک کی خوشبو, دوسری طرف تھکان مناسب نہیں ہے. بس دعا یہی کریں گے کہ انشاءاللہ جو ہے تمام جوانے پیروکار مولا علی اکبر جن کی رگوں میں علی اکبر کی جوانی کا جذبہ ہے, ان سب کی سلامتی کے لیے اور تمام یہ مومنین کی طرف سے ہم شکر ادا کرتے ہیں صدر محترم انجمن امامیہ اور ان کی ٹیم کا کہ آپ کو خوش آمدید کے ساتھ ساتھ امید رکھتے ہیں کہ اچھی خدمت کرنے کا جذبہ آپ کی صحت و سلامتی کے لیے, گزشتہ صدر محترم جو خدمت کے ان کی صحت و سلامتی کے لیے, ہمارے ادارہ اسلام کے تمام صدر و سیکریٹری اور تمام اراکین کی صحت و سلامتی, آپ حضرات کی اصل سلامتی. اگر آپ سالم ہیں تو ادارہ سالم ہے, جوان سالم تو قوم سالم ہے. سب کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. پیغمبر اسلام نے فرمایا, سنیے گا بس ایک جملہ, اے ابو ذر 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ 5 چیزیں تم کو اپنے لپیٹ میں لے لیں. ان میں سے ایک شبابک قبل حرمک, جوانی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ. صحرا جو بنتا ہے کلیوں کا بنتا ہے, صحرا چٹکتی ہوئی کلیوں کا صحرا بنتا ہے. دولہا کا ساج جوانی میں, عبادت کا ساج جوانی میں, حج کے ارکان جوانی میں, وضو بناتا ہے جوان, جب آنسو نکلتے ہیں غم حسین میں جوانی میں, ماتم جوانی میں, خدمت جوانی میں, تا توانی در جوانی, جتنا ہو سکے جوانی میں خدمت کرو. بڑھاپے میں نہ وضو کی گارنٹی, نہ عبادت کی گارنٹی, نہ کھانے کا مزہ, نہ کھلانے کا مزہ, نہ خدمت کرنے کا مزہ, نہ کمانے میں نہ لٹانے میں. جوانی, صحت و سلامتی, جوش, جذبہ. ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ انجمن امامیہ ادارہ فیض الاسلام کے جوان حضرات جو آئے ہیں خدمت کرنے کے لیے, تمام جوانوں کی صحت و سلامتی کے لیے
یوسف زہرا کی سلامتی، ان کے ظہور میں تعجیل کے سب لوگ کھڑے ہو جائیں، دعائے فرج کے ذریعے سے آج کے پروگرام کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن، سب مل کر اللہم کل ماشاءاللہ صلواتک علیہ، زوردار فی هذه وفی کل ولیا وقائدا ودلیلا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ۔ مولا کی صحت و سلامتی، ان کے ظہور میں تعجیل، تمام بیماروں کو شفا، ظالموں کی نابودی، مظلوموں کی حمایت، فرقہ پرست طاقتوں کی نابودی، آپس میں مسلمان کو اتحاد و پیار محبت، تمام برادران دینی کو اتحاد و پیار محبت سے رہ کر خدمت کرنے، خدمت لینے، اسلام کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ، جمہوریہ اسلامیہ کی حفاظت، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل، ہم سب کو انصار میں شامل، ہم سب کی عاقبت بخیر، زوردار صلوات علی محمد۔